ایک کتاب میں 5 نام ہے، ایک میں 4 ہے کہ 4 ملعون پہ اور 4 ملعونہ پہ وہ لعنت نہیں کر لیتے تھے، اور یہ ایک کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ 4 کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے، اور ان کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، اور سند منقول ہے، سند معتبر سند ہے۔ ایسے بھی نہیں ہے کہ کوئی عام اسے اٹھا کے کدھر سے لے آئے ہیں، وہ اس کے ساتھ لکھا ہے سند معتبر ہے، جیسے ہمارے بخاری میں لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ آپ سند نے بالکل صحیح ہے۔ میرے امام کے نام کو لے کر ان کو حرامزادہ کہا میرے میں سامنے۔ نے نہیں کہا، آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ صبح کہہ نہیں دیے کہا سمیر صاحب، انہوں نے نہیں کہا ایسا۔ نے کہا ہے، کیوں آپ کہیں نے گے وہ؟ کہا، آپ کیوں نے کہیں گے؟ کہا، اس نے کہا میرے سامنے۔ آگے سے میں ان کو گالی دی کہ آپ اگر ایسا کہو گے تو آپ خود اچھا ایسا ہو۔ ریکارڈنگ چلاؤ، سی سی ڈی، یہ ذرا ریکارڈنگ چلاؤ۔ اور صبح میں نے پورا فیٹر کو کہا ریکارڈنگ ہے، چلاؤ، او بھائی جان، میں نے صبح ابھی تو فیٹر کی پورا نکلے چلاؤ، گی، پورا صبح پورا۔ جو آپ نے ناصر بٹ صاحب نے آپ سے بات کی ہے اور فیٹر کی براڈ پہ کر کے آئے ہو، وہ بھی نکلے گی۔ اب آپ کیا کرتے ہو؟ نکالنے دو۔ اور آپ کے امام میرے لیے معتبر نہیں ہے سوائے حضرت علی کے۔ او بھائی، اگر معتبر نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم گالی دو گے۔ آپ نے جو کل اس نے کیا کون سی ہے، گالی دیا یار؟ آپ اس نے نے جو میں تو گالی دے ہی نہیں رہا ہوں۔ مرزا صاحب، اچھا میوٹ کریں، سارے میوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں، لگتا ہے بھائی جان میوٹ کر لیں، سارے میوٹ کر لیں۔ مرزا صاحب میرے لیے معتبر نہیں، مطلب گالی کیا تو میں ان بات کو۔ کرتے ہو؟ سرتاج بھائی آپ سمجھو ان کے نزدیک اچھا، جو رسول کے گھر پہ لانتے ڈالے وہ کون ہوتا ہے؟ ہاں وہ لانتے ڈالے کوئی نہیں، وہ ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، جو رسول کے گھر پہ لانتے ڈالے وہ کون ہے؟ نہ کرو یار۔ اچھا یہ بات کرو، مجھے یہ بتا دو، جو رسول کے گھر پہ لانتے ڈالے، نبی کے گھر پہ لانتے ڈالے، وہ کون ہے؟ ذرا فتویٰ لگاؤ۔ آرام زادہ ہے وہ، آرام زادہ۔ چلیں جی سن لیں۔ نہیں، اس کے آگے سناؤ، آگے بھی سناؤ۔ رک کیوں گئے؟ رک کیوں گئے؟ رک کیوں گئے؟ بس نہیں اگر ہے تو پلیز سنائیں۔ آگے میرے پاس ہے ہی نہیں آگے ریکارڈنگ۔ ہے، سنا نہیں سکتے۔ میں نے Play نہیں کر میں نے سکتے۔ کہا ہے کہ یہ حضرت امام جعفر صادق کا ہے، پھر یہ میں نے نہیں، اگلے الفاظ ایسا میں نہیں آپ کو کہا آپ بتا نے، رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہا، میں سیدھے آپ کو الفاظ سے بتا گالی رہا دی۔ ہوں کہ میں نے یہ کہا سیدھے ہے کہ یہ الفاظ سے فتویٰ پھر گالی حضرت دی، میرے امام امام جعفر کو صادق آپ کا نے ہے، آرام زادہ کہا میرے سامنے۔ اور آپ نے کہا ہے، ابھی خود اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہو، اور میں نے یہ کہا ابھی بھی پھر کہا یہ ہے، فتویٰ ابھی امام بھی جعفر کہا صادق ہے۔ کا نہیں، ابھی بھی کا اس کا جاؤ مطلب یار، کہ تم نے جو میرا کرنا ہے وہ کر لو، جاؤ کرو۔ درتش میوٹ کر۔ اب آپ اس حوالے کو معتبر کو کیا کہیں گے یہ بتا دیں آپ مجھے، سمیر یہ بتائیں مجھے ذرا، اس حوالے سے آپ کیا لیتے ہیں، یہ کیا حوالہ ہے؟ اور حضرت عائشہ پہ، حفظہ پہ آپ تمہارا وہ لوگ نہیں کیا کرتے؟ وجہ ہے جو یہ ریکارڈنگ پوری نہیں چلا رہا ہے؟ وہ کیا اس کے وجہ پاس کیا نہیں ہے، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ ہے؟ وہ پورا ریکارڈنگ ہے، وہ ہم نے پورا ریکارڈنگ ادھر پورا دن وہ براڈ چلا تھا نا، مجھے آپ کے پتا پاس ہے ہے، بھائی۔ اس سے لے آئیں۔ اس کے پاس سے نہیں چلا رہا ہے، چلا نہیں سکتا، کیونکہ اگر چلا ہے تو جرم اپنے آپ ثابت ہو جائے گی کہ اس نے کیا کہا ہے میرے امام کو۔ سمیر صاحب میرے ان کے سامنے پاس آرام جتنی زادہ ہے کا ہے، میرے انہوں سامنے۔ نے چلا دی ہے نا، تو تو آپ کے آپ چلا پاس دو جو نا، ہے آپ وہ میرے کو آگے جتنی لے ہے کر چلا ابا میں دیں، وہ ریکارڈنگ چلاتی ہے، میرے کو اس سے جتنی زیادہ ہے وہ ریکارڈنگ چلا نہیں دی ہے، اور جتنی آپ کے پاس ہے وہ آپ لا کے چلا دے۔ او بھائی اس میں میرے بحث پاس کرنے کی نہیں، کیا وہ میرا ضرورت ہے؟ پورا ٹوری تھا کہ میں اس کو چلاؤں۔ ہاں، ٹھیک ہے، معاملہ ختم کراؤ تسی اپنی عقل مندی نے، جلدی اس معاملے نے نا اوکے، فنش کراؤ پھر پلیز۔ بات یہ ہے جن اگر تو لوگوں نے اہل اپنے تشیع کانوں سے اگر سنا، تو اہل جن تشیع لوگوں کا نے اپنے یہ کانوں عقیدہ سے نہیں، سنا آپ انہوں نے تبرہ نہیں کرتے۔ ہاں، اگر تو اہل تشیع حضرت عائشہ پر، حفظہ پر، یا اور جو صحاب ہیں ان پہ تبرہ نہیں کرتے، پھر تو میں آپ کی بات کو لیجٹیمیٹ مان لیتا ہوں، صحیح بات مان لیتا ہوں۔ رانا صاحب سنیں بات، اہل تشیع یہ سامنے بیٹھے ہیں، کسی اہل تشیع ثنا عشری کو بلائیں، وہ کہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ نہیں کرتا ہوں، میں اس کا جرم دار۔ اسی طرح میں حضرت شیعہ سنی کے بارے میں بات کرنے ہی نہیں جاتا، اس کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہوں۔ اور سن لیں، میں بات رانا صاحب سے کر رہا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ، حضرت اماں حفظہ، حضرت ام حکم، اور چوتھی ہے حضرت ہندہ، حضرت ابو سفیان کی بیوی،
یہ 4 عورتیں ہیں، اگر ان پہ یہ تبرہ نہیں کرتے تو میں ذمہ دار ہوں. میرا فون آ گیا، میں فون سن لوں یار. آپ کرتے ہیں نہیں بتائیں، اہل تشیع یہ کام کرتے ہیں؟ اپنے کانوں سے سنیے ان کو. وہ احمدی جماعت سے ہے اور وہ اقرار کیا، میرے براڈ پر ریکارڈنگ ہے میرے پاس. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنی، اس نے جو بھی کہا غلط کہا، ہم اس سے معافی کانوں سے سنی. یار ہاں لگاؤ اس لگاؤ حوالے کا ریکارڈنگ نہیں لگاؤ، پتا ہوگا اس کو. ریکارڈنگ لگاؤ، ریکارڈنگ یار میرے پاس ریکارڈنگ میرے پاس یار ایک بندہ ہی بات کر لے. جی السلام علیکم سمیر صاحب، سارے بھائیوں کو السلام، گڈ مارننگ. اچھا جٹ صاحب میں تمہیں تھلے لاؤن لگا جو. چلو بھائی میں چلا بھائی جاتا سمیر صاحب آدھا میں منٹ دینا سمیر صاحب، اپنے ٹائم ابھی کا آدھا تو میں منٹ. مرزا صاحب کی کوئی تصویر ہرگز نہیں لگاؤں گا. سمیر صاحب ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آدھا منٹ دے دیں صرف بھائی کو. خاطر ماتم کریں گے. اگر زردشت بھائی نہیں مانے پھر وہ جو بھی ہوگا اس کے بعد پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے، ہوگا. بات سن لیں، آدھا منٹ دے دیں پہلے آپ، صرف آدھا منٹ. سمیر صاحب میں اس دن بھی آپ کی لائف پہ آیا تھا. بات یہ ہے کیا کہ یہ کرو گے جو آپ؟ گالی دو گے میرے کو؟ نہیں گالی کیوں دینی؟ میں نے تو سلامتی بھیجی ہے. یار بات سنو گے یا نہیں؟ بات میں سنو گے نے یا نہیں؟ دیکھو ہم گالی نہیں دیتے. ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو کبھی کبھی دے دیتے ہیں، پر ہم گالی نہیں دیتے. ہم تو وہ سرکاری مسلمان نہیں ہے نا، ہم حقیقی مسلمان ہیں. ہم گالی نہیں دیتا کسی کو. اور ہم اچھا بات یہ ہے، آپ وہ حقیقی مسلمان ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو گالی گلوچ کرتے ہو. یار ہم نے تو نہیں دی، یہ تو امام جعفر صاحب. صاحب، یہ تو چلو وہ تو تم الزام لگاتے رہو. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو ہم نے ریکارڈنگ سنی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے چلاؤ. ٹھیک ہے، آگے چلانے کی بات ہی نہیں ہے. پہلی دفعہ حرام زادے کا لفظ کس نے لیا ہے؟ وہ آپ نے لیا ہے. چلاؤ سینٹینس جو بندے نے ایک حوالہ پڑھا آپ کے ساتھ، اب بھی کہتا ہوں وہ جو نہیں تو بات میں نے کہی، آپ کو اب بھی کیا، کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کو رسول کیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی گالی گلوچ کرے، گستاخی کرے، وہ حرامزادہ ہے. اب بھی کہتا ہوں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو کیا اتنی وہ اور بار مشکل بار پیش کہوں گا، آئی بار بار کہ کہوں وہ گا. حوالہ پڑھ کے آپ نے حرامزادہ بول دیا کہ یار یہ آپ بندہ ریکارڈنگ آگے چلاؤ. بات مجھے پتہ ہے کہ آگے نہیں چلا سکتے. جو بندہ ڈرتا ہے نا، وہ بات نہیں کرنے دیتا دوسرے بندے کو. بات سنو، آپ کے سامنے ایک بندے نے کہا کہ یار یہ بات ہے، آپ نے بول دیا وہ حرام زادہ ہے جو یہ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس وقت کیا مشکل پیش آئی کہ آپ نے اتنا سخت الفاظ استعمال کر دیا کہ وہ حرام زادہ ہے؟ اگر پہلی دفعہ وہ لفظ کس نے نکالا تھا اپنی زبان سے؟ آل بیت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو گالی گلوچ کرے، وہ تو حرامزادہ ہی ہوگا. اور تو کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، پھر یہ کس نے کی ہے؟ ہم نے تو نہیں کی ہے، سامنے لکھا ہوا کس نے کی ہے. کس نے؟ نہیں میں اس کی بارے نہیں میں ایسے نہیں. تم کتاب کو حوالے کو چھپاؤ اور یہ کہو کہ جو رسول اللہ، اس نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو گالی گلوچ کرے. سمیر بھائی آپ اس کو کیا مانتے؟ میں نے کہا وہ حرامزادہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو گالی گلوچ کرے. آگے سے اس نے میرے امام کے نام لے کر کہا کہ وہ بھی حرامزادہ ہے. ایسا کہا اس نے. یہ امام نے، وہ امام کیا کر رہا ہے؟ چلا نہیں سکتے تم لوگ. بات سنو، یہ امام کیا کر رہا ہے؟ جن احمدیوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے وہ میری ایک منٹ یار رانا صاحب ایک منٹ سنا ہے. احمدی لوگ سنا ہے نا اپنے کانوں سے، گواہی دے چکا ہے، ریکارڈنگ ہے میرے پاس. سمیر بھائی بات سنو نا، سمیر بھائی بات سنو یار. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آپ لوگوں کی جو براڈز ہیں نا، ان پہ یہ کام چلتا ہی چلتا ہے. گالیاں دیتے ہیں، نہیں آپ لوگوں کے احمدی بھائی لوگوں نے. بات تو سن لو نا، آپ اپنی باری میں بات کر لینا نا، اپنی باری میں. اپنے بھائی لوگوں سے پوچھو بھائی. بات تو سن لو نا. اہل تشیع جو ہے نا، وہ سارا دن ان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، اور یہ جو سنی ہیں وہ اہل تشیعوں کو گالیاں دیتے ہیں. ہمارا کوئی لینا دینا، اس سے کیا لینا دینا کہ دنیا بھر میں ہمارا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا میرے سامنے ہوا ہے، میں اپنی ذمہ داری میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. ادھر ادھر کیا ہوتا ہے پوری دنیا کا. میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حرامزادے کا لفظ بندے نے میری سامنے میری امام کو گالی دی ہے، معذرت کریں. آپ نے حرامزادے کا لفظ پہلے کیوں لیا؟ آپ نے بتائیں مجھے.
ادھر ادھر کی بس ٹھیک ہے. حرامزادے کا لفظ آپ نے لیا تھا یا انہوں نے لیا تھا امام کو پہلے؟ میرے سامنے گالی دیے, معذرت تو کرے, ایک بات منٹ, ختم کرو. نہیں پہلے حرامزادے کا لفظ کس نے لیا تھا اگر برا پہلے؟ کرنا ہے تو کرو, برا کرو, اور بھی برا کرو. بات تو سن لو نا, حرامزادے کا لفظ کس نے لیا تھا پہلے؟ میوٹ کریے ایک منٹ, یار کر لیندے ہو گالی یار تھوڑی ایک سی منٹ. یار. نہیں آپ بحث ہی ہے, بہتر ہوتا ہے. ایک منٹ ذرا سمیر بھائی, آپ ان کو بتاؤ کہ آپ ان کے خاندان کو کون کون سے بندے ان کے خاندان میں سمجھتے ہیں, اہل بیت میں سمجھتے ہیں. آپ حضرت عائشہ کو, حضرت حفصہ کو ان کے نہیں سمجھتے, ان کے خاندان سے نا. یہ بحث اس طرح ختم ہونی ہے. سمجھتا ہوں میں, بالکل سمجھتا ہوں, بالکل سمجھتا سمجھتے ہوں. ہیں تو پھر آپ کو, اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو اسے رجوع کر لیں. میں یہ کہوں گا, اگر سمجھتے ہیں نا تو پھر آپ کو رجوع کرنی چاہیے. یا یہ تو حوالہ غلط یہ- ثابت کر بھائی دیں اس چیزوں کے بارے میں رانا بات صاحب کرنے یہ نہیں غصے آیا میں ہوں آیا ہوا شیعہ ہے, سنی کے بارے میں, اس ٹھیک ہے. کو غصہ آیا بندے نے ہوا ہے, میرے یہ سامنے میرے بات امام سنو. کو حرامزادہ کہا ہے, اس کو یہ بولے غصے- معذرت کرے, بات یہ- ختم. اچھا یہ اگر غصے, برا یہ کرنا ہے تو برا کرو. اچھا بات تو سن برا لو نا, کرو گے, بات سن لو. برا کرو. او بات سن لو مدار سمیر, آپ لوگ ہوگے. او سمیر بات سن لو, گھوڑے روکو میں تھوڑا نہ سا. اس سے پہلے مرزا صاحب کو گالی دیے, ناؤز باللہ, او آگے بھی یار, نہیں دوں گا. آپ نے تو جو کرنا تھا کر لیا نا. بات سنو نا, میں یہ ساتھ کہہ میں رہا ہوں رکھنا آپ سے, بات سن لو سمیر, بات سن لو. ایسے بات نہیں ہوتی پھر نا. آپ نے پہلے حرامزادہ بولا ہے. آپ نے کیوں حرامزادہ بولا؟ آپ کو کیا غصہ آیا کہ آپ نے حرامزادہ بول دیا ہے؟ ہاں, وہ غصہ یہ کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو گالی گلوچ کرے, اب بھی کہتا ہوں کہ وہ حرامزادہ ہے. تو یہ کون کر رہا ہے یہاں پہ, حوالے میں کون کر رہا ہے؟ حوالے کی بات نہیں ہو رہی تھی, ادھر نہیں ہو رہی تھی. نہیں, آپ کو حوالے غصہ, کی بات آپ کو نہیں ہو غصہ رہی. کس چیز پہ ہے زرتشت بھائی پہ, کس چیز پہ غصہ ہے؟ دیکھو ادھر ادھر کی باتیں مت کرو. نہیں آپ کو زرتشت بھائی پہ کس چیز پہ غصہ ہے؟ اس نے آپ کے امام کو گالی دی, آپ یہ کہتے ہیں نا. بات تو سن لو نا, اور بات سن لو, اور بات سن لو. معذرت کرے, بات آپ ختم. کو زرتشت بھائی پہ کس چیز پہ غصہ ہے؟ مجھے آپ کوئی کو, لینا دینا نہیں. جاؤ یار بات تو سن لو, آپ کو کس چیز پہ غصہ ہے حضرت؟ تو وہ کیا ہے, وہ پھر وہ کیسا امام ہے؟ نہیں, کسی نے بھی مجھے کچھ, میں یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, آپ کی کتاب میں سے لکھا ہوا ہے. وہ چیزوں کو تم جاؤ کسی پاگل بڈھے کے ساتھ بات کرو, ٹھیک ہے. نہیں آؤ نا, یہ بات کرو نا ذرا یار, یہ تو نہیں لکھا نہیں, ہوا ہے ان نا. چیزوں کے بارے میں اب میں نہ, آپ ان کے, چیزوں آپ کے کے بارے میں لیے مجھے پتا امام ہے کی نا. عزت بس زیادہ ہے, آپ کے امام اس جعفر کی بندے عزت نے زیادہ میرے ہے, بزرگ یا امام کو حضور پاک کے نام خاندان لے کی کے عزت زیادہ ہے؟ حرامزادہ کا ہے, میرے بات امام کو سنو نا, حرامزادہ کا تمہارے ہے. لیے امام کی عزت زیادہ ہے یا حضور پاک کے خاندان کی عزت زیادہ ہے؟ میرے امام کو بنا وجہ اس نے حرامزادہ کا ہے, معذرت کرے, بات ختم. ارے امام جو ہے وہ یہ کیا کہہ رہا ہے تمہارا امام, کیا کر رہا ہے تمہارا امام یہاں پہ؟ نہیں کرو گے تو مت کرو, مت کرو. یہ برا بتاؤ نا, بناؤ, تمہارا امام برا یہاں پہ کیا بناؤ. کر رہا ہے, تمہارا میں امام کیا کر رہا ہے اہل یہاں پہ؟ بیت کی خاطر ماتم اور لگائیں تمہارا گے. امام اہل بیت کو گالیاں دے رہا ہے, اس یہ کے دیکھو بعد لکھا جو ہوا ہے بھی یہاں پہ. ہوگا وہ تم پھر مت کہو کہ سمیر بھائی تم اور تو یار بہت تم نے اچھے کر میرے لیا ہے ساتھ سمیر, جو تم نے کرنا تھا کر لیا ہے تم نے. ابھی تک تو میں نے تم کچھ نے نہیں بہت کیا. کچھ کر لیا ہے, اب اب تو تم ایویں ہی آ رہے ہو, کرنا تھا جو تم نے کر اب لیا ہے. ہوگا کیا ہوگا. جو کرنا تھا وہ تم نے کر لیا ہے. ہاں, تم نے اس بندے کو حرامزادہ بول دیا جو اہل بیت کو گالیاں دیتا ہے, ٹھیک ہے, تم نے خود بولا ہے. برا بنانا ہے, بناؤ بھائی. میں تو نہیں, کس نے بولا ہے یہ بتاؤ؟ اچھا سارے وہ بڑے سمجھ, اپنے آپ کو بدماش سمجھن ڈیا سنو نا, آپ لوگ سارے سمجھدار بیٹھے ہو. حسن اللہ یاری لائیو بیٹھتا ہے نا, کہ چھپ کے بیٹھتا ہے, وہ ان کو بولتا ہے عمری فرقے والے ادھر آؤ. حضرت عمر کی وہاں پہ بلاسفیمی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں وہی اج دی تانوں سناونا جڑا انہیں 10 نبی فلمیں پاک تے اللہ نکال تعالیٰ کے دے دے بارے چ سکتا گل ہوں, کیتی 10, ہے. جس میں حضرت اما عائشہ صدیقہ کو, حضرت اما حفصہ کو, حضرت ابو بکر صدیق کو, حضرت عثمان کو, یہ گندی ترین غلیظ ترین حضرت معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں. یہ کون سی بات کریں؟ اور اس میں گھر سارا گھرانہ تو رسول کا ہے کہ 3 سسر ہیں, 1 داماد ہے, 2 سسر ہیں, 1 داماد ہے, 2 بیویاں ہیں, 1 ساس ہے, 1 سالہ ہے. تو سارا تو گھر تو رسول کا ہی ہے. حضرت صفیہ حضرت امیر معاویہ کی بہن, حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں سسر بھی, اور 3 خلفاء بھی ہیں. مطلب یہ جو مرضی ہے کہیں, ان پہ کوئی بلاسفہمی نہیں ہے. اور اس نے خود کہا کہ یہ جو کہتا ہے وہ حرامزادہ ہے.
میں نے تو وہ نہیں کہا. میں تو پھر بھی کہتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. میں تو احمد رضا بریلوی کو بھی کہتا ہوں کہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ میں عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں. ان کے دل ٹھنڈے پڑے. باقی کرنے کر لے. ام صفیہ نا انہاں دا نام ہور سی, یہ نہیں ہے, یہ بہن نہیں ہے. حضرت صفیہ ہیں, حضرت ابو نہیں. سفیان کی بیٹی. چیک کر لینا. ام سلمہ ہے وہ, حضرت ام سلمہ ہے یا حضرت صفیہ ہیں, ان دونوں میں سے ایک ہے. کیوں نہ جو کوئی نہیں. یار کیا نام ہے, یہی نام ہے. تو اس بندے کی سارا کچھ کر کے ریاکشن دے کے بدتمیزیاں کروا کے اللہ کے نبی کی, تصویریں لگوا کے اللہ کے نبی کی, اپنے ساتھ بٹھا کے ساری گستاخیاں کروا کے ابھی آ کے دھمکیاں لگا رہا ہے. انسان کو غلطی ہو جاتی ہے تو رجوع کر لے. میں کہ اگر تینوں نہیں یہ سمجھ آ گئی, تینوں نہیں پڑھیا تو دیکھو نا حرامزادہ خود کہہ رہا وا, خود کہہ رہا وا تے معافیاں کہن ڈیا یہ منگن. حالت ویکھو, چھوٹا جہا بچے طرح دا ذہن ہے اس بندے دا. محمد احمد, میں کسی کے نہ بت کا بدلہ لیتا ہوں نہ میں کچھ کہتا ہوں. میں تو کسی کے جھوٹے خدا کو بھی اس کے القابات کے ساتھ نوازتا ہوں. تجھے میرا بڑا اچھے طریقے سے علم ہے. اب جو کتابوں کے اندر لکھا ہے میں نے وہی پڑھنا ہے. وہ ان کی کتابیں ہیں. ان کتابوں کو آگ کیوں نہیں لگواتے؟ ان کتابوں کو چھپنا کیوں نہیں بند کرتے؟ ان کتابوں کو بیچنا کیوں بند نہیں کرتے؟ حیات القلوب پہ پابندی لگی ہے نا, باقیوں پہ بھی لگائیں. حیات القلوب پہ کس لیے پابندی لگی ہے؟ آپ میں سے کسی نے حیات القلوب پڑھی ہے؟ یہ بھی اہل تشیع کی کتاب ہے, میرے پاس پڑی ہوئی ہے. ایسی ایسی عبارتیں ہیں کہ آپ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں. بھائی اس بندے کو ہم بھائی بھائی کہہ رہے ہیں, سلام کیا اس کو آ کے, یہ کہتا ہے گالی دو گے. گالی, اب ہم نے کیوں گالی دینی ہے؟ تم نے گالی دی ہے. دیکھو میں اس وقت تم نے ایسا بھائی, اس نے ایسا لفظ ہی کیوں استعمال کیا گفتگو کے دوران؟ کیوں لفظ اس نے استعمال کیا ایسا؟ یہ کہتا میں اس بندے کو گمراہ سمجھتا ہوں. الفاظ استعمال کر کے ابھی پھر یہی کر رہا ہے. حوالہ سامنے لگا ہوا ہے اور حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے, اور یہ معتبر سند ہے. اس سند کو بھی یہ جھٹلا نہیں سکتے. اب حضرت امام جعفر صادق کہتا ہے کہ دوبر میں وتی کرنا درست ہے, تو میں کیسے کہوں کہ بھائی نہیں ہے درست؟ سیفی کا فیورٹ والا ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی, یہ تمہیں معافیاں مانگے ہم. واہ بھائی, ایک منٹ, آدھا منٹ دیو. او بھائی, تمہیں آل رسول یا اہل بیت جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں ہیں نا, ان کی عزت تمہیں عزیز نہیں ہے. تمہیں اپنے امام کی عزت عزیز ہے, جس کو پوری امت, تم بھی امام مانتے ہو, پوری امت اس کو امام نہیں مانتی. امام جعفر کو پوری امت امام نہیں مانتی. تمہیں اللہ کے رسول کے گھر کی عزت نہیں ہے تمہارے لیے. تمہیں ایک بات بتائی, تم کہتے ہو کہ یہ حرام زادہ بندہ ہے جس نے یہ بات کی ہے. تمہیں حوالہ دکھایا تو تم کہتے ہو کہ تم اب پھنس گئے ہو. تم نے لفظ ہی کیوں ایسا استعمال کیا؟ تم کہتے کہ یار یہ بات تم جو کر رہے ہو نا, یہ جس بندے نے بات کی ہے نا وہ گمراہ ہے, وہ ملحد ہے, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تم نے اس کو حرام زادہ بول دیا. اب تمہیں پتا, اب تمہاری اندر سے تمہارا دل پھٹ گیا ہے. میں کوئی اور لفظ نہیں استعمال کرتا. وہ میں نے تو اپنے امام کو حرام زادہ کہہ دیا ہے. یہ تم نے بولا ہے, تم نے پہلا لفظ حرام زادے کا تم نے استعمال کیا ہے. جی کا جتنا یہ دراصل نا اپنے اتوں لا کے گستاخی تے ہن دوسرے بندے تے تھوپنا جا رہا. دیکھو بات یہ ہے کہ رسول کا جتنا گھرانہ ہے ان کے پاؤں اور ہمارے سر ہیں. حضرت امام علی ہے, حضرت امام حسن ہے, حسین ہے, میں ان کو مانتا ہوں. لیکن آگے یہ جتنے ان کے امام ہیں میں ان پہ ایمان نہیں رکھتا, نہ میرا ایمان ہے ان پہ. وہ تو 2 سال سے فوت ہو گئے نہ میرے لیے وہ متبرک ہیں. میرے لیے جیسے ان کے لیے مرزا صاحب متبرک نہیں ہے, نہیں مانتے, اس کی بات نہیں مانتے, اسی طرح میں ان کو نہیں مانتا. میرا امام نہیں ہے بھائی وہ. یہ دل میں بٹھا لیں یہ بات. حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں, حضرت امام حسن حسین ان کے بیٹے ہیں, اور حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں. آگے جو ان
की औलादें हैं, उन पे हमारा बढ़ती चली जाएं तो हम ये कहते जाएं कि वो रसूल के घराने होंगे भाई, लेकिन मेरे लिए हुज्जत नहीं है। कैसे उनको इमाम मान सकते हैं जो उन्होंने बातें की हैं? अभी जो इमाम सहाब ये को कहे कि दुबर कैसे में मान वती ले? करो, ये इमाम जो कहे कि दुबर में वती करो, मैं मान लूं? बैठे हो ये 8 बंदे 6 बैठे हो, इमाम जो कहे, हजरत इमाम जाफर से ये बात मनकूल है कि हजरत इमाम जाफर से किसी ने पूछा आके कि दुबर में वती करना जायज है, उन्होंने कहा बिल्कुल जायज है। अभी सुबह सुन के आया सैफी साहब की आयत में उन्होंने पेश की वहां पे, और उसके बाद ये जो बहरीन है वो कहता है कि यार हमारी शरीयत में ये जायज है, हमें हमारे इमाम ने बताया ये जायज है, तुम्हारी शरीयत में नहीं जायज, तुम ना करो। भाई मेरा इमाम दुबर में वती करना दुरुस्त नहीं कहता, वो तुम्हारे इमाम कहते हैं, तुम अपने इमाम को मानते रहो, मेरा उन इमामों से कोई तलक नहीं है। आपका इमाम कहता है कि नंगा बंदा हो वो चूने से लेप कर दे, उसकी शर्मगाहें आगे हाथ रखने से और पीछे हाथ रखने से छुप जाती हैं। भाई तुम्हारे लिए ये बात हुज्जत है, मेरे लिए नहीं है हुज्जत। तुम जो करते रहो करो भाई। जी ये है कि ये कुरान की एक आयत पेश करते हैं, इमाम जाफर सादक ने भी ये, इनके इमाम जाफर सादक ने भी लिखी है कि जो कुरान की आयत है ना कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं और तुम इनमें जा सकते हो, तो ये कहते हैं कि किसी रास्ते से भी जा सकते हो, ये मतलब है इसका, और ये जायज है। और ये बेरीन कहता है कि हमारे इमाम ने इसमें कहा हुआ है, हमारे लिए जायज है, और कोई यूनिवर्सिटी है मिस्र की अजरिया, उसका भी फतवा है, इसलिए जो अहले तशी है इनके लिए जायज है। देखे तुम लोग ना करो। अगर है ना तो वो है अहले सुन्नत की, मैं उसको भी नहीं मानता, मेरा फिक्का मुझे इजाजत नहीं देता। मेरे लिए वो अल अजहर यूनिवर्सिटी हो, वो कोई भी इमाम हो, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी, मैं नहीं मानता। 4 खुलफा से ये बात साबित है, साबित करो, मैं मान लूंगा। 4 खुलफा है ना, 5 हैं, बल्कि 6 महीने हजरत इमाम हसन के भी हैं। और तुम यार नबी के घराने के कातिल को या अलैहिस्सलात वस्सलाम के साथ गोद में बैठते हो, जाके यजीद को अलैहिस्सलात वस्सलाम कहते हो, शर्म नहीं आती वहां पे तुम्हें? वहां पे तुम्हारी खुशगपियां लग रही होती हैं जो ये कहता हो कि यजीद अलैहिस्सलात वस्सलाम है। लानत है उस बंदे पे जो यजीद पलीत गलीज को कहे कि वो अलैहिस्सलात वस्सलाम है। वो दुनिया का पलीत तरीन कीड़ा है। गुस्ताखी खुद करके हम पे ना थोपो, जरतश्त भाई पे या हम पे ना थोपो, तुमने खुद गुस्ताखी की है। ये अगर तुमने अपने इमाम को खुद गाली दी है, जिसको हम नहीं, और ये इमाम तुम्हारा क्या हरकत कर रहा है, ये देख लो क्या हरकत कर रहा है। ये बिल्कुल एक सही किताबें हैं तुम्हारी, कोई ये नहीं कि कोई आम किताबें नहीं है ये तुम्हारी, तुम लोग मानते हो इन किताबों को। और सैफी भाई मोतबर सनद है, जैसे ये कहते हैं ना मुस्लिम में और बुखारी में, तो ये तो मानते ही नहीं है ना सियासत की हदीसों को, अहले तशरीह नहीं मानते, वो कहते हैं हम इन किताबों को नहीं मानते। और उसमें लिखा होता है कि सही सनद है, ज़ईफ है, गरीब है, और भी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन 3 ये ले लो कि हम इनको नहीं मानते। जिसकी सही सनद होती है हम पेश हदीस करते हैं, ये कहते हैं इसकी सनद ही सही नहीं है, गरीब है जी, हम नहीं मानते। ठीक है भाई, नहीं मानते हो, सही सनद जिसके साथ सही लिखो था उससे ये हिल नहीं सकते। नबूवत नबी मानते हो मामो पर को ना, बल्कि नबूवत से भी ऊपर की चीजें मानते हो ना, तो तौबा करो यार, तौबा करो, इमाम बारगाह जाओ, घोड़े के ऊपर बैठो या उसके नीचे से गुजरो, अलाम को पकड़ के रो के ना तौबा करो। ये तुमने किया है जो किया है तुमने। मैं सैफी अपना शक दूर किया कि शायद बहादुर मोमिन नूं विच नहीं लै गया कराने ते वो भी मानदा है, वो भी मानदा है कि कराना। 90% इनका दीन जो है वो तकय्या है। हाँ, मैं खोल के बयान किया, खोल के बयान किया कि ए भी है और आ लिखिया भी है। फिर तेरे को गलती हो गई है तो तू माफी मांग ला, रजू कर ला इस चीज तो, बजाय जिद करन दे तू खत्म कर इस गल नूं। नहीं वो भी नहीं करना, दरतश माफी मांगे। अच्छा दरतश साहब,
ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ जुबा या पाओ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦਾ। तो मैं तेरे आपको सामने यही हवाला कह बखा रहा देता है। नहीं नहीं, अगर जेड़ा आता है ना वो आगे, तो मैंने रिकॉर्डिंग लभी हुई नहीं है, लेकिन जिस वक्त इसने कहा ना कि ये फलां है, तो मैंने कहा ये तो फिर हजरत इमाम जाफर सादिक है। मैंने फिर भी इसी तरह कहा है कि ये आगे भी जो मेरे अल्फाज हैं वो यही हैं कि उसके बाद तो ब्रॉड गिर गई, मैं कहां से रिकॉर्डिंग लाऊं, उसके आगे तो है ही इतना। तो ये कहता है कि मैंने चलाता रहूं तो चला ना तू लाके चला। एनर्जी जाया ना करो, छड़ो कुछ नहीं की हो जाएगा। एक भाई नीचे बार बार सिग्मा भाई पूछ रहे हैं वत्ती फिल दुबर क्या है, ये खंजीर मार साहब हमारे पास PhD हैं, ये एक्सप्लेन कर दें खंजीर मार साहब। हवाले तुसी पेश करो तो एक्सप्लेन ਲਈ ਖੰਜੀਰ ਮਾਰ ਆ ਜਾਏ। और ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ भाइयों से भी ये कहूंगा, जितने मेरे अहमदी दोस्त भाई हैं, मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ कहूंगा, मैंने किसी किस्म की कोई ब्लास्फेमी नहीं की। मैं नबी के घर का उतना ही एहतराम करता हूँ जितना आप लोग करते हैं। उनके पाँव मेरे सर आंखों पे हैं। मेरी तरफ से कोई बंदा माफी मांगने के लिए ना जाए। ਮਾਫੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਸ਼ ਭਾਈ ਮਾਫੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਂਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। मेरे निहायत ਇਹ एहतराम ਜਦੋਂ के साथ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। भाईजान ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। उठवाल ਤੁਸੀਂ भाई ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਨੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ। उठवाल भाई सुन तो ले, ਅਸੀਂ उठवाल भाई ਸਿਰਫ सुन तो ਸਾਡਾ ले। ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਲਾਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ। उठवाल भाई सुन तो लें, मेरे प्यारे भाई मोहतरम सुन तो लें। मेरे पास बहुत सारे 12-13 फोन आए कि हम जाते हैं। भाई मैं क्यों कहूँ आप लोग जाते हो यार, मेरे से ज्यादा आप लोग इज्जतदार हो, मेरे से ज्यादा इश्क रखते हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे से ज्यादा इश्क रखते हो खुलफा से, मेरे से ज्यादा इश्क रखते हो असहाबा रिजवानुल्लाह अलैह पे। भाई इनकी किताबें पढ़ो। मैं तो ये कह रहा हूं कि इनकी किताबें पढ़ो। इस कुरान को ये कहते हैं ये मुसफ़्फ़ आसमानी है, हम इसको नहीं मानते। असल कुरान जो इमाम गार में गैब है, इमाम गैब है, उसके पास है, वो लाएगा। वो 17,000 आयात वाला कुरान है। बेशक ਹੁਣ ਤੇ 1500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। देखो बात ये होती है, तकलीफ सारों को होती है ना, तकलीफ अठवाल भाई सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਕਲੀਫ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਟੀ ਸਪਿਰਿਟ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਦ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੁਰਾਜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਕਰ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਖਾਨ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਲਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਜਾਣੇ। ਅੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਕੁਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ, ਚੋਰ ਕੁਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਮੇ ਖਾਂ। ਉਹ ਬਈ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੱਪਦਾ ਜ਼ਰਤਸ਼ਤ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਵਾਣੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਲਸੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਜੀ ਜਲਸੇ पे बैठी हैं, ये कर रही हैं, वैसे कर रही हैं, ये कौन सा तरीका है। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਲਸੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ। आप लोग 6 लोग बैठे हो, आप लोग ये ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਤਸ਼ਤ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। 6 लोग आप लोग बैठे हो, हजरत अली की गुस्ताखी हुई है कि नहीं हुई? आमिर नजीर ने हजरत अली की गुस्ताखी की है कि नहीं की? बोल रहे हैं भाई उसने बोला है, ये नहीं सिर्फ बोले बताएं, उसने बोला है कि हजरत अली की सुन्नत है औरतों को नंगा करना, औरतों के कपड़े उतारना हजरत अली की सुन्नत है। ये बात की है उसने कि नहीं की? पर बड़े इमाम है हजरत अली से।
آپ لوگ میوٹ کر لیں تو اس کی اپنی زبانی سن لیں، بہتر یہی ہے۔ سنا دے اس کے کپڑے اتارنا یہ شریعت میں جائز تھا، اس طرح کی